اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، یعنی 23۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ 13 صفر تاریخ اسلام کے اس عظیم اور وفادار جوان کی شہادت کا دن ہے جو پیدا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے گھر ہوئے، لیکن جن کے رگ و ریشے میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رچی بسی تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم شخصیت کی حقیقت جسے مولا علی علیہ السلام اپنا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر وہ عظیم تابعی اور صحابی زادے ہیں جن کی تاریخ منفرد ہے۔ جب ان کے والد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ جناب آسمہ بنت امیس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اس وقت محمد بن ابی بکر کی عمر بہت چھوٹی تھی، چنانچہ ان کی تمام تر پرورش، تعلیم اور اخلاقی تربیت خود باب مدینہ العلم مولا علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن ابی بکر ظاہری نسب کے لحاظ سے ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن فکری اور روحانی طور پر وہ پوری طرح علوی تھے۔ مولا علی علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے محمد میرا بیٹا ہے لیکن وہ ابو بکر کی پشت سے ہے۔ وہ زہد، تقوی اور عبادت میں اپنے دور کے جوانوں میں ممتاز تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کی امانت اور حسن تدبیر پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا۔ مصر کی گورنری ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھی، لیکن یہیں عہدہ ان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بن گیا۔ ان کو دشمنان علی نے شہید کر دیا۔ شہید فقط نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی کر اس کو آگ لگائی گئی۔ یہ دشمنی گویا جناب محمد بن ابی بکر سے نہیں تھی، یہ دشمنی کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ محمد بن ابی بکر محب علی تھے، مولائی علی تھے، شیعہ علی تھے، علی کے چاہنے والے تھے، علی سے محبت کرنے والے تھے۔ دعا ہے خداوند عالم ہمیں جناب محمد بن ابی بکر جیسا عاشق علی بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔